حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جب حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھی گئی، حضرت علی المرتضیٰ کوفے کے جامع مسجد میں آپ خطاب فرما رہے ہیں، اتنے میں آپ فرماتے لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے، امت میں سب سے بہادر شخص کون ہوتا ہے؟ ہر کوئی عرض کرتے ہیں انت یا علی، یا علی آپ ہیں، فاتح خیبر آپ ہیں۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، اگر کہتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہر کوئی عرض کرنے لگا اے علی آپ ہیں۔ تو اب علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں لوگوں، علی المرتضیٰ بہادر نہیں، اگر بہادر اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وہ کس طرح؟ غزوہ بدر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے بدر کے مقام پر تو میرے آقا کے لیے ایک چھپر تعمیر کروایا جس کو مسجد عریش کا نام دیا، وہ آج بھی مسجد قائم ہے، الحمدللہ وہاں جا کر نوافل پڑھنے کے ساتھ حاصل ہوگا۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام کی اب سیکورٹی کے لیے صحابہ نے کہا کہ اب دشمن نے حملہ کرنا ہے تو حضور کی سیکورٹی کون کرے گا، حضور کی دیکھ بھال کون صحابی جو ہے وہ حضور آقا علیہ السلام کی حفاظت کرے گا؟ حضرت عمر فاروق بھی جلوگر ہے، علی المرتضیٰ فرماتے میں بھی موجود تھا، حضرت ہر ایک صحابی جلیل القدر صحابی وہاں جلوگر ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی جلوگر ہے، لیکن کوئی ہمت نہیں پا رہا، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ لوگوں دیکھو تو صحیح رسول اللہ کی بارگاہ ہے، یہ سردار الانبیاء کی بارگاہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ تو اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے کہ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے اے علی ہٹ جاؤ، حضور کی حفاظت جو ہے میں ابو بکر خود کروں گا۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دشمن پہلے مجھ پر حملہ کرے گا تو پھر دیکھوں گا نا، کہا مجھ سے بچ کر وہ آگے جائے گا تو جائے گا نا، کہا کہ میں ابو بکر اپنے سے آگے اسے بڑھنے بھی نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ لوگوں غزوہ بدر میں جس صحابی نے میرے آقا کی حفاظت فرمائی سب سے بہادر امت میں شخص وہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محمد بن علی رضی اللہ تعالی میرے آقا کے حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، خانوادے ہیں، محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتے ہیں ابا جان بتائیے خیر الناس بعد الانبیاء ای الناس، اے میرے ابا علی بتائیے حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ برساختہ فرماتے ہیں اے میرے لگتے جگر قال ابو بکر، اس امت میں حضور کے بعد انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، روایت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں اور پوچھا کس سے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے۔ لوگوں ذرا محبت تو غور کرو نا، یہ صحابہ کی آپس میں محبت کس طرح کی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر ہیں، پھر وہ عرض کرتے ثم من، پھر کون؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قال عمر، کہا کہ عمر ہیں۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خوف کرنے لگے، کہا کہ تیسرے نمبر پر اگر میں پوچھوں تو کہیں عثمان کا نام نہ لے دے، تو وہ عرض کرتے ہیں ثم انت، اے میرے ابا پھر اس کے بعد آپ افضل ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اے میرے لگتے جگر میں تو اللہ کا ایک عام سا بندہ ہوتا ہوں، میں افضل نہیں ہوں، میں اعلیٰ نہیں ہوں، میں برتر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک عام سا بندہ ہوتا ہوں۔ یہ علی المرتضیٰ کی عاجزی اور یہ ان کی ساری ہے صاحبان ذی وقار جو علی المرتضیٰ نے بیان فرمایا۔ گویا کہ علی کا بھی عقیدہ ہے سب سے افضل جو ہے حضور کے بعد افضل الخلقی اور افضل البشری بعد الانبیاء
بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ابو بکر سے کس طرح محبت فرمائی. ابو بکر کی افضلیت پر ایک اور دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ہم چل رہے تھے, ان کے پیچھے آگے حضور تھے اور پیچھے ابو بکر صدیق اور باقی صحابہ. اتنے میں ابو درداء کہتے ہیں چلتے چلتے میں ابو بکر سے آگے ہو کہا کسی اور کی ضرورت نہیں ہوئی. اتنے میں میرے آقا نے دیکھ لیا. میرے آقا نے جب دیکھا نا اور پھر مجھے اشارہ نہیں کیا کہ اے ابو درداء کیا کر رہے ہو, میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے دھکیل دیا. فرمایا تم نہیں دیکھ رہے کہ تم آگے کس سے ہوتے جا رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں تمہارے آگے ابو بکر چل رہا ہے. تمہاری یہ جرأت کہ تم ابو بکر کے ہوتے ہوئے اس سے آگے نکل جاؤ. تو میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا انبیاء اور رسل کے بعد اس دھرتی میں اس دنیا پر اگر کوئی افضل شخصیت ہے تو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا سورج آج تک نہ کسی پر طلوع ہوا ہے نہ سورج آج تک کسی پر غروب ہوا ہو. فرمایا کہ جو شخص جو ہے صدیق اکبر سے افضل ہو, فرمایا آج تک یہ عمل نہیں ہے. گویا کہ لوگوں اس دھرتی پر اگر مجھ محمد کے بعد انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر کی. حضور کا پیار کس طرح ہے. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, فرماتے حضور نے مجھے فرمایا زرنی حبن یا ابا ہریرہ زرنی حبن تزدد حبا. اے ابو ہریرہ کچھ عرصے بعد ملا کرو, ہر روز نہ ملا کرو, کیونکہ ہر روز جب ملتا رہتا ہے محبت کا وہ لیول نہیں رہتا. تو میرے آقا نے فرمایا زرنی حبن تزدد حبا. ابو ہریرہ کچھ دن ٹھہر کر ملا کرو, محبت بڑھے گی. کہتے ہیں یہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنی. یہی حدیث کہ زرنی حبن تزدد حبا, کچھ عرصے بعد ملا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. کہا ابو بکر نے بھی یہ حدیث سن لی تو اب کیا ہوتا. ابو بکر نماز پڑھنے آتے, سلام میرے آقا فرماتے, ابو بکر اٹھ کر گھر چلے جاتے. پھر فرمایا کہ دن گزرا, صبح کی نماز ہوئی صدیق اکبر حضور سے نہ ملے, ظہر کی نماز ہوئی صدیق اکبر حضور سے نہ ملے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے حضور نے فجر کے وقت بھی مجھ سے پوچھا کہ اے انس ابو بکر نہیں آئے. انس کہتے ہیں یا رسول اللہ آئے تھے. ظہر کے وقت بھی میرے نبی نے پوچھا. یارو محبت تو دیکھو نا, آج تک دھرتی میں نہ ایسا کوئی مرشد آیا ہے نہ ایسا کوئی مرید پیدا ہوا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا کے مرتبے میں سب سے افضل تھے. میرے آقا ظہر کے وقت بھی پوچھتے ہیں, صدیق اکبر نہیں ملتے. عصر کے وقت بھی میرے آقا پوچھتے ہیں اے انس ابو بکر نہیں آئے. یا رسول اللہ ابو بکر آئے تھے لیکن چلے گئے. کہتے جب 3 مرتبہ حضور نے پوچھا, انس بن مالک کہتے مجھ سے رہا نہ گیا. اب میں جاتا ہوں ابو بکر کے دروازے پر دستک دیتا ہوں, اے ابو بکر. حضور 3 مرتبہ پوچھ چکے ہیں کہ اے انس ابو بکر نہیں آیا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آئے تھے لیکن ملے بغیر چلے گئے. جب حضور کا یہ فرمان سنایا نا, ابو بکر دوڑتا ہوا حضور کے قدموں میں اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا نا, میرے آقا فرمانے لگے اے ابو بکر مجھ سے ملے کیوں نہیں. یا رسول اللہ میں نے حدیث سنی, آپ نے فرمایا تھا یا ابا ہریرہ زرنی حبن تزدد حبا. اے ابو ہریرہ کچھ دنوں بعد ملے کرو, محبت بڑھے گی. یا رسول اللہ میں بھی اسی فلسفے پر عمل کر رہا تھا کہ آپ سے محبت اور بڑھے. میرے آقا فرمانے لگے اے ابو بکر اے میرے یار, یہ میں نے تجھ سے تو نہیں کہا تھا نا, یہ ابو ہریرہ سے فرمایا تھا نا. ارے تجھ سے, ارے تو میرے سامنے رہا کر. اے ابو بکر تو میری آنکھوں کے سامنے رہا کر. حضور نے سینے سے لگایا. مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ, جب کبھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یارو کیا کیا بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنائی جائے.